دوسرے دن مسلمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ترجمان بنا کر نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ مسلمان یہ طے کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اندر داخل ہونے سے قبل انہوں نے آواز دی، بادشاہ سلامت، اللہ والوں کا گروہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ نجاشی نے یہ آواز سن کر دربان سے کہلوایا کہ ان کلمات کو پھر سے دہرائیے۔ مسلمانوں نے ان کلمات کو دہرایا تو نجاشی نے جواب میں کہا، اللہ کے حکم سے داخل ہو جاؤ کہ تم اس کی ہی حفاظت میں ہو۔ مسلمان السلام علیکم کہتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے، لیکن نجاشی کو سجدہ نہیں کیا تو امراء نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی۔ مسلمانوں نے جواباً کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد نجاشی نے کفار قریش سے کچھ سوالات کیے۔ عمرو بن العاص نے عرض کیا، اے بادشاہ، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے، انہوں نے اسے چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کیا ہے۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کے بت پرستی کے دین کو چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کر لیا ہے، جسے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جن پر بذریعہ وحی اللہ کے احکام نازل ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے دربار میں راہبوں، مذہبی پیشواؤں اور علماء کو جمع کر کے ان سے پوچھا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روز قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آئے گا؟ انہوں نے کہا، قسم ہے اللہ کی، ایک رسول ضرور آئے گا جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور فرمایا کہ جو اس رسول پر ایمان لائے گا وہ مجھ پر ایمان لائے گا، اور جو ان کے ساتھ کفر کرے گا وہ مجھ سے کفر کرے گا۔ یہ سن کر نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ وہ کس بات کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برجستہ تقریر کی جس میں عرب جاہلیت کی حالت اور اسلامی تعلیمات کا بہترین خلاصہ پیش کیا، جسے اہل بلاغت نے ابلغ الخطابات کا نام دیا ہے۔ حضرت جعفر نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مراد رکھتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کی شرافت اور صداقت و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے ہی واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو چین سے رہنے دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیے، روزے رکھیے، زکوٰۃ دیں، صرف ایک خدا کی عبادت کریں،
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام برے کاموں سے باز آئے۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کر رہی ہے کہ اسی گمراہی میں پھر واپس آ جائیں۔ آخر ہم مجبور ہو کر آپ کے ملک میں نکل آئے ہیں۔ باقیہ اگلی قسط میں۔